लखनऊ का वसती हल्का यानी सेंट्रल लखनऊ बहरहाल पुराना इलाका था जो अहद आसमी में आबाद हुआ था। यहाँ मुतअद्दिद रऊसा और हमायदीन के महल महल सराय और डेहड़ियाँ थीं, लेकिन ये सब की सब धीरे धीरे करके मिट चुकी हैं। बास के नामो निशान तक बाकी नहीं है। अमीनाबाद और नज़ीराबाद जिनको आज बड़ी शोहरत हासिल है, कल यहाँ छोटे छोटे मकानात और छोटी छोटी दुकानें थीं। अमजद अली शाह के वजीर अमीनुद्दौला ने यह मोहल्ला आबाद किया था और इन्हीं के नाम पर अमीनाबाद रखा गया था। 20वीं सदी के शुरू में अमीनाबाद और नज़ीराबाद के इलाके नवाब गनी बहादुर मरहूम के कब्जे में थे। अमीनुद्दौला पार्क का इलाका और उससे मुत्तसिल सिमत जुनूब नवाब साहिब आलम की महल सरा और जायदाद थी, और धीरे धीरे ये सब जायदादें और उनके निशानात मिट गए। वस्त लखनऊ यानी सेंट्रल लखनऊ में दो मुमताज मोहल्लों पर मुश्तमिल था, गोलागंज और वजीरगंज। गोलागंज में एक सिमत प्रिंस हैदर मिर्जा का महल था। उन्हीं के नाम से हैदर मिर्जा रोड है, जो मकबरे से लेकर आगे तक चली गई है। उनका ताल्लुक खानदान शाही से था, इसीलिए वो हुसैनाबाद मुबारक के ट्रस्टी भी रहा करते थे। बड़ी आन बान के बुजुर्ग थे। उनके बेहतरीन और बेतकल्लुफ दोस्त सैयद मोहम्मद यूसुफ काजमी थे, जिनकी महल सरा प्रिंस हैदर मिर्जा के महल से करीब थी। गुलाम हुसैन खां मरहूम की महल सरा वस्त गोलागंज में थी, यानी गोलागंज के बीच में। वो बहुत ज्यादा नफासत पसंद थे और नाजुक मिजाज भी थे। दौलत और सरवत के मालिक थे और साहिब इख्तियार भी थे। उनको लोग अपने मोहल्ले में बेताज का बादशाह कहते थे। उनकी सोबत आला तालीम याफ्ता दोस्तों के हमरा गरम रहा करती थी। उनके बेहतरीन दोस्तों में बाबू विशेषण नाथ श्रीवास्तव, जो बाद में चीफ जज अवध चीफ कोर्ट हुए, और पंडित जगत नारायण मुल्ला के जैसे गरा कदर लोग थे। मौसीकी और शायरी के दिलदादा थे। शहर की बेहतरीन मौसीकार तवाइफें और मुख्तदिर शोरा बराबर उनके महल पे हाजिरी देते थे। उनमें इतनी रईसाना आन बान थी कि खुद घर से बहुत कम निकलते थे, लेकिन दिन भर आने वालों का सिलसिला जारी रहता था। शब को सिर्फ बेतकल्लुफ दोस्त जमा होते थे और नहायत महज़्ज़ब और शाइस्ता मगर दिलचस्प सोबतें रहती थी। उनकी महलसरा बावजूद तबाहकारियों के अब भी मौजूद है, और उनकी साहबजादी के नाम से काशाना जाकिया मौसूम है। की हद खत्म होकर जहाँ से वजीरगंज का मोहल्ला शुरू होता है, उसी मकाम पर नवाब बहादुर खां अलमारूफ ब नवाब अब्बू साहब की कोठी थी। ये बुजुर्ग बड़े मरंजान मुरंज, खुश अखलाक और मुनकसिरुल मिजाज थे। खुश गुफ्तारी में अपना जवाब नहीं रखते थे। उनकी हैसियत मीर मोहल्ला की थी। उनके यहाँ दिन को भी मजमा रहता और रात को भी अम्बोह लग जाता था। उनकी बातें बहुत दिलचस्प होती थीं, जिनको लोग गलत बयानी तस्लीम करते हुए भी बड़े शौक से सुनते थे, क्योंकि अंदाज़े बयान से बहुत ज़्यादा शीरीं और दिलकश होती थीं। उनकी इसी सिफत के पेश नज़र सब उनको बयान के लक़ब से याद करते थे, और उनके कदरदानों में मोहल्ले के सब्जी फरोशों से लेकर मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के ऐसे बाकमाल अदीब भी शामिल थे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रिज़वा साहब भी आते और बड़े शौक से उनकी दास्तानें सुना करते थे। मोहल्ला वजीरगंज आसिफुद्दौला ने बड़े इन्हमाक से बसाया था। साहबजादे इसी मोहल्ले में मुकीम थे। अंग्रेजों की ज्यादती के सबब वो खुद सरबरा आराए सल्तनत न रह सके, लेकिन उनके नाम की वजह से इस मोहल्ले को हरगिज अजीजी हासिल हो गई थी। जिस दौर का जिक्र किया जा रहा है, उस वक्त में 3 जलील उल कद्र ड्योढ़ियां इसी मोहल्ले में मौजूद थी। पूरा नजरबाग का इलाका नवाब मुमताजुद्दौला बहादुर की इमलाक था। उनके विरसा में प्रिंस प्यारे मिर्जा और प्रिंस बाकर मिर्जा के दौर तक बहुत कुछ इक़्तिदार बरकरार था। उनके मोहल्ले का सदर दरवाजा बहुत बुलंद और जलील उल कदर था। इतना बुलंद था कि बहुत ऊंचा हाथी बआसानी गुजर जाता था। इस मोहल्ले में इतनी वसअत थी कि आज उसके एक हिस्से पर इकबाल मंजिल यानी मौजूदा दौर में इसका नाम लारी मंजिल है, कायम है।
اسی علاقے کی حد موجودہ جگت نارائن روڈ تک پہنچتی تھی۔ اس خاندان کے اور ان کی دولت کی تباہی ایک عبرتناک داستان ہے۔ اس ویڈیو کی شروعات گولا گنج کے مشہور چوراہا 432 چوراہا سے ہوئی ہے، اور گولا گنج، جس میں بائیں ہاتھ کو اب گلاب سنیما ہے، کسی زمانے میں کھجور کوٹھی کے نام سے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے دائنی طرف کرسچن کالج، اس کے سامنے بائیں طرف بارود خانہ، اور پھر سیدھے چلتے ہوئے ایک سڑک وزیر گنج چلی گئی، اور دوسری سڑک سیدھی، جسے اونچی سڑک کا نام دیا گیا ہے، ہوتی ہوئی پرنس باقر مرزا کے محل سرا کے پاس ختم۔ محلے میں دوسری گراں قدر ڈیوڑی پرنس باقر علی خاں کی تھی۔ یہ املاک ڈیوڑی آغا میر اسٹیشن کی جانب سے گول دروازہ جاتے ہوئے ریل کے چھتے سے نکل کر چڑھائی کے بائیں جانب بلندی پر واقع تھی، اور اس املاک کا رقبہ اتنا وسیع تھا کہ آج وہاں سینکڑوں کوٹھیاں تعمیر ہیں۔ پرنس موصوف کی جائے اقامت اپنی جگہ پر موجود ہے، جس کے کھنڈر اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں، لیکن باقی املاک تقریباً ختم ہو گئی۔ پرنس طویل القامت اور بڑے جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے۔ صورت اور آواز میں رعب تھا، اور مغلوب الغضب بھی تھے، لیکن بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے۔ ان کے یہاں جا کر ہوا کوئی وقت ہو، کھانا کھائے بغیر واپسی ناممکن تھی۔ صبح سے 10 بجے رات تک باورچی خانہ ہر وقت گرم رہتا تھا، اور ہر شخص کو بہترین غذائیں اور گرم گرم روٹیاں کھلائی جاتی تھیں۔ اگر کوئی دوست یا آنے والا کھانا کھانے سے انکار کرتا، موصوف آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اس دور کے لوگوں کا طور طریقہ، مہمان نوازی، خاطرداری اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ پرنس موصوف کو شعر و سخن کا اچھا ذوق تھا، اور خود بھی شاعر تھے۔ اس کے علاوہ گھوڑے پالنے اور اسٹیج بنا کے ڈرامہ کھلوانے کا بھی شوق تھا۔ ان کے یہاں کثرت سے مشاعرے ہوا کرتے تھے، جن میں شہر کے قریب قریب سبھی شعراء شریک ہوتے تھے۔ یہ انہی کی ایجاد تھی کہ مشاعرے رات کے بجائے دن کو منعقد کیے جانے لگے تھے۔ وزیر گنج میں تیسری قدیم اور مقتدر ڈیوڑی آغا میر کی تھی، جو غازی الدین حیدر کے وزیر تھے۔ ایک زمانے میں آغا میر بہت بڑی املاک کے مالک تھے۔ پورا محلہ انہی کی ڈیوڑی کے نام سے منسوب ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ حالات بگڑتے گئے، اور املاک کم سے کم ہوتی گئی، اور 20ویں صدی کی تیسری دہائی تک یہ گھرانہ شہر میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا، لیکن اب خاندان بھی قریب قریب ختم ہو چکا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے موروثی مکان کے کچھ نشانات پولیس چوکی ڈیوڑی آغا میر کے پیچھے موجود ہے۔ جو کچھ بچے لوگ رہ گئے شاید اسی میں مقیم ہیں۔ اسی املاک کے قریب اور محلہ چاندی خانہ سے متصل نواب سید بڑے خلیق اور ملنسار تھے۔ شعر و ادب کا ہر وقت مشغلہ رہتا تھا، اور شعراء کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ انجمن معراج ادب کا آخری تاریخی مشاعرہ انہی کے یہاں منعقد ہوا تھا، لیکن اب وہ محل سرائے کھنڈر کی صورت میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی، نشانات بھی تقریباً غائب ہو چکے ہیں، اور بظاہر وہاں جمود اور خاموشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی محل سرا کے نزدیک بہت بڑی املاک نواب یوسف علی خان مرحوم کی تھی۔ وہ انگلینڈ سے بیرسٹری پاس کر کے آئے تھے، لیکن کبھی وکالت کی طرف توجہ نہیں کی۔ بہت بڑے رئیس اور صاحب دولت و ثروت تھے۔ طبیعت میں جود و سخا اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کے عطایا کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ مثال کے طور پر رفع عام کلب کی وسیع و عریض عمارت، اور اس کی زمین و جائیداد جو انہوں نے انتہائی فراخ دلی کے ساتھ انجمن تہذیب کو عنایت فرما دی تھی، ان کی املاک بھی قریب قریب ہیں، اور اس کے نشانات بھی اب دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جہاں تک رفع عام کلب کا سوال ہے، ایک زمانے میں اس کی جو رونقیں تھیں، اس کا ذکر میرے ایک ویڈیو میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ موجودہ دور میں اس عمارت کی حالت بہت ہی خستہ ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ رفع عام کلب لکھنؤ کی ایک بے پناہ تاریخی اہمیت کی عمارت ہے۔
اور اس کا وجود اپنے آپ میں لکھنؤ کے لیے ایک بہت خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن اب اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورے طریقے سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر نہ جانے کتنے لوگوں نے انکروچ کر کے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ لکھنؤ میں محل، محل سرائیں اور ڈیوڑیاں وغیرہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ محل، محل سرا، ڈیوڑی، یہ تینوں الفاظ بظاہر ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں اور عام طور سے لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، لیکن حقیقتاً یہ تینوں نام علیحدہ علیحدہ طرز کی عمارتوں کے لیے مخصوص تھے۔ محل اس بلند بالا اور عالیشان عمارت کو کہتے تھے جس میں کسی رئیس کی رہائش ہوتی تھی۔ یہ عمارت صرف ایک قطع تعمیر کی ہوتی تھی، یعنی ایک پلاٹ پہ ہی بنی ہوتی تھی، برخلاف اس کے محل سرا ایک سے زیادہ کئی پلاٹ پر مشتمل عمارات کا نام تھا۔ محل سراؤں میں زنانے اور مردانے حصے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے اور ایسی املاک وسیع اور عریض ہوتی تھی۔ ڈیوڑی کا لقب صرف شہزادگان اور وہ سائے شاہان کی اقامت گاہوں کے لیے مخصوص تھا، جیسے چھوٹی شہزادی کی ڈیوڑی، سلیمان قدر بہادر کی ڈیوڑی وغیرہ وغیرہ۔ ڈیوڑیاں محل سراؤں سے زیادہ وسیع ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وزیروں کی بہت وسیع اور عریض محل سراؤں کو بھی ڈیوڑی کہا جاتا تھا، جیسے غازی الدین حیدر کے وزیر آغا میر کی املاک ڈیوڑی کے نام سے اس طرح مشہور ہوئی کہ پورا محلہ ڈیوڑی آغا میر کے نام سے منسوب ہو گیا۔ ان تینوں طرز کی جائیدادوں کے علیحدہ علیحدہ نام بہرحال 20ویں صدی کے شروع میں کسی نمایاں فرق کے حامل نہیں تھے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی محل سرائیں ڈیوڑیاں کہلانے لگی تھی اور متعدد محل سرائیں صرف ایک محل باقی رہ گئی تھی۔ رؤسا اور عمرہ کی ایسی املاک اور جائیدادیں شہر کے قریب قریب ہر محلے میں تھیں۔ ایسے ہر محلے میں کوئی نہ کوئی رئیس اور بعض محلوں میں متعدد مقتدر ہستیاں رہتی تھیں۔ ان سب کے مکانات عموماً محل سرائے کہلانے لگے تھے اور ان کے محلوں کو مکوٹھی کے نام سے بھی منسوب کر دیا گیا تھا، حالانکہ کوٹھی عام طور کے سے اقامت اور وسط میں محل کے اصل مفہوم میں چھوٹی ہوتی